حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، آپ نے کوئی آٹے کے اندر دودھ ڈال کر کوئی خاص چیز بنائی جاتی تھی۔ جس طرح ممکن ہے کہ بعض لوگ اگر نان کے لیے، روٹی کے لیے آٹا گوندنا ہو تو پانی کی جگہ دودھ استعمال کریں، تو ظاہری بات ہے اس کے ذائقے میں، اس کی غذائیت میں فرق آ جائے گا، وہ بہتر اچھی چیز بن جائے گی۔ اب وہ آٹے میں دودھ ڈال کر کچھ گوندھ کر بنایا یا پکایا جاتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پیش کر کے آؤ۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ ہاتھ میں برتن ہوگا، حضور نے دیکھ کر ارشاد فرمایا ما ھذا جابر الحم، جابر کیا لے کر آئے ہو؟ گوشت لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور نہیں، ابا جی نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، جو بھی اس کا نام ہوگا۔ اب جس وقت حضرت جابر واپس اپنے والد کے پاس پہنچے، اب یہ محبت کا انداز دیکھیں، ان کے نزدیک کوئی فتووں کی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، جو ان کی محبت دل سے آواز دیتی تھی وہ وہی کرتے تھے، اور محبت بھی وہی ہوتی ہے۔ اب حضرت جابر، آپ کے والد نے پوچھا جابر جب حضور کے پاس گئے ہو کیا کہا آپ نے؟ کہتے ابا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، بس مجھے دیکھ کر یہ کہا جابر گوشت لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی نہیں حضور گوشت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے آپ کے لیے۔ اب اندازہ کرے محبت کا، حضرت عبداللہ کہنے لگے جابر حضور نے جو یہ پوچھا ہے کہ کہیں گوشت لائے ہو، لگتا ہے حضور کا جی چاہ رہا تھا گوشت کھانے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لگتا ہے چاہت تھی، آپ کے دل میں خواہش تھی گوشت کی۔ جابر فرماتے ہیں گھر میں ایک ہی بکری تھی، میرے والد نے کہا پکڑو اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، وہ بھونا ہوا گوشت میں حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر ابھی تو گئے تھے، ابھی واپس آ گئے ہو؟ عرض کی حضور آپ کا جو جواب جا کر میں نے ابا جی کو بتایا تھا، میرے ابا جی نے اس سے اخذ کیا کہ حضور نے جو گوشت کا نام زبان پر آیا تھا، لگتا ہے دل میں چاہت گوشت کی تھی، لہذا ایک ہی بکری ہے گھر میں، جاؤ جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا گوشت پیش کر کے آؤ۔ اب یہ محبت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، جو دل سے کسی کے لیے کوئی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ اب حضور نے بھی کیا انعام دیا، حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ غزوہ احد کے بعد حضور نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضور نے کہا جابر بڑے پریشان نظر آتے ہو۔ عرض کی حضور دو وجہ ہیں، ایک تو ابا جان دنیا سے چلے گئے، ظاہری بات ہے والد گیا ہو، شہید ہوا ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کے شہداء تھے ان کے ساتھ مسلح بھی کیا گیا تھا۔ مسلح کا معنی ان کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، یعنی جو شہید ہوئے ان کے جسم کے اعضاء نکال لیے گئے، یہ ظلم کیا گیا ان کے ساتھ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے پریشان ہو؟ ایک تو ابا جی دنیا سے چلے گئے، دوسرا یہ کہ میرے بھائی بہنیں جو ہیں وہ کافی ہیں، اور ابا جان پر بہت زیادہ قرضہ تھا، وہ بھی پریشانی ہے مالی لحاظ سے بھی، اور ابا جان دنیا سے چلے گئے اس لحاظ سے بھی پریشانی ہے۔ اب حضور کا محب ہو، حضور کا غلام ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی پریشانی والد کے بارے میں کہ کس انداز میں شہید کیا گیا، کتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں خوش نہ کروں؟ عرض کی حضور بتائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی شہداء احد میں شہید ہوئے 70 صحابہ، حضور نے فرمایا رب تعالیٰ نے سب سے کلام کیا، رب تعالیٰ نے سب کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن 69 کے ساتھ کلام پردے میں کیا ہے، تیرے والد کے ساتھ کلام بغیر پردے کے کیا ہے۔ یہ شان اللہ نے تیرے باپ کو عطا کی ہے۔
لہذا اور پھر رب نے پوچھا اے عبداللہ کوئی تمنا اپنی بتا، کوئی خواہش بتا، میں تجھے تیری تمنا پوری کروں۔ تو تیرے باپ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی اے مالک کریم مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا قاعدہ ہے، یہ میرا قانون ہے، جو ایک بار آ جائے وہ واپس نہیں جائے گا، لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی تمنا کرے میں تیری وہ تمنا پوری کر دوں۔ دوسرا مسئلہ، ابا جان پر قرض بہت تھا، حضور نے فرمایا جب فصل پک جائے، پھل پک جائے تو مجھے بلا لینا۔ چند دن گزرے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا باغ کا جو پھل تھا وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جتنے بھی قرض خواہ ہیں، جن کا قرض دینا ہے سب کو بلا لو، اور مجھے بھی بلانا، اور خود کسی کو کچھ بھی نہیں دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ ایک ڈھیر سامنے لگا ہے کھجوروں کا، حضور نے فرمایا سارے بلا لیے، حضور سارے بلا لیے، لیکن حضور جتنا قرض ہے یہ تو 2-3 کا قرض بمشکل ادا ہوگا، قرض خواہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا بس ایک ایک کر کے بھیجنا ہے۔ ایک آیا تمہارا کتنا قرض ہے اس پر، اس کے والد پر، حضور اتنا تھا، کتنی کھجوریں بنتی ہیں، اتنے من، اتنے کلو، اٹھاؤ جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ سارے جو قرض خواہ تھے آتے گئے، قرض کے مطابق کھجوریں اٹھاتے گئے، جب سارے قرض خواہ سب کا قرض ادا ہو گیا، کھجوریں پھر بھی اتنی تھی جتنی پہلے تھی۔ حضور کی برکت سے وہ ساری کی ساری کھجوریں، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، بلکہ میں تو سوچتا تھا پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ محبت کرنے والوں کو اللہ کے محبوب کی طرف سے جزا ہے۔